3 اگست 2010 کو کراچی میں رضا حیدر کے قتل پر فسادات شروع ہوئے، 90 سے زائد قیمتی جانیں گئیں۔ کیا ذمہ داروں کو قانون کے کٹہرے میں لانے کی کوئی سنجیدہ کوشش کبھی بھی کسی نے کی؟ دیکھیں، لا انفورسمنٹ ایجنسیز، پروونشل گورنمنٹ جو ہے وہ یقیناً بہت سارے لوگ پکڑے گئے، اس کے بعد کیسز چلیں، جیلوں میں گئے لوگ، لاپتہ ہوئے لوگ، تو وہ کوشش تو کی گئی، بالکل ایسا نہیں کہ کوشش نہیں کی گئی۔ کراچی میں تو جو کچھ ہوا ہے اس کے اوپر کوشش تو کی گئی ہے نا، لوگوں کو کٹہرے میں لانے کے لیے۔ آپ مطمئن ہیں؟ نہیں، میں مطمئن نہیں ہوں۔ میں سمجھتا ہوں کہ جو ہے وہ بہت سارے لوگ جو ہے وہ قصوروار ہیں، جن کو شاید جو نہیں بھی پکڑے گئے ہوئے ہوں، اور بہت سارے لوگ جو ہے وہ قصوروار نہیں ہیں، وہ بھی جو ہے پرسیپشن کا شکار ہوئے ہیں۔ کیا یہ حقیقت ہے کہ جن پولیس افسران نے ایم کے خلاف جب کبھی بھی کسی آپریشن میں حصہ لیا ان سب کو ختم کر دیا گیا؟ جی، تاریخ تو یہی بتاتی ہے کہ ان کا قتل ہوا ہے بعد میں۔ اس کا کون جواب دے گا؟ اس کا جو ہے وہ لا انفورسمنٹ ایجنسیز بتائیں گی آپ کو کہ قتل کرنے والے کون ہیں، اور یا جو ہے وہ آپ بالکل عالم ہیں۔ وہ میں شہری ہوں وہاں پر کراچی کا، اور میں پارٹی کا ورکر ہوں۔ میں لا علم تو نہیں ہوں، مجھے پتہ ہے کہ قتل ہوئے ہیں۔ میں اگر لا علم ہوتا تو مجھے نہیں پتا ہوگا تو، لیکن اگر آپ مجھ سے یہ پوچھنا چاہتے ہیں کہ بھائی یہ کون کر رہا تھا، یہ کیسے ہو رہا تھا، اس کا مجھے علم نہیں ہے ڈیفینیٹلی، نہ میں اس کا پارٹ تھا اور نہ مجھے اس کی معلومات ہیں۔ میں بھی بات کو مان لوں؟ ویل، آپ کو ماننی چاہیے میری بات۔ میں دیکھیے، کراچی تو ایک آگ اور خون کا ایک جو ہے وہ 30-35 سالوں سے ایک حصہ رہا ہے۔ وہاں پر آبادیوں کے اوپر حملے ہوئے ہیں، وہاں پر ایک دن میں 300 لوگ بھی مرے ہیں۔ بالکل صحیح کہہ رہے ہیں۔ دیکھیے، اگر آپ کسی بھی ایپیسوڈ کو، کسی بھی ایسپیکٹ کو سنگل آؤٹ کر کے آئسولیشن میں آپ اس کے نتیجے بھی نہیں پہنچ پائے۔ 2 جنوری 2011 ایم نے زرداری حکومت کے ساتھ اتحاد کیا، پھر کہا جی کہ پیٹرول کی قیمتیں بڑھ گئی، ہم جا رہے ہیں۔ یہ 2 جنوری 2011 کو آپ نے کہا۔ جی، بڑے مزے کی بات ہے کہ پھر 7 جنوری کو محض 5 دن کے بعد آپ پھر واپس آ گئے۔ تو میرا یہ سوال ہے کہ سیاستدان پارلیمان کو اتنی غیر سنجیدہ طریقے سے کیوں لیتے ہیں؟ آپ ہمیں جو ہے وہ داد دیں کہ ہم 5 دن ہم نے لگا دیے آنے میں واپس، ہم تو جو ہے رات کو پریس کانفرنس کر کے صبح واپس آنے والے لوگوں میں ہوتے ہیں۔ بھائی یہی تو آپ کس سے بات کر رہے ہیں؟ I'm talking to a man who has been known in Karachi as one of the youngest men. میرا ایک اور بھی تعارف ہے، آپ نے تو مجھے ینگسٹ مین کہہ دیا، I mean so nice of you۔ میرا ایک اور بھی تعارف ہے، میں نے بغاوت کی ہے۔ آپ جو بات کر رہے ہیں نا، یہ وہ وجوہات ہیں کہ مصطفیٰ کمال 5 دن کی بغاوت؟ نہیں، یہ 5 دن کی، یہ تو میں نے بغاوت کی ہے اس پورے نظام سے۔ میں افتخار بھائی، ابھی جب آپ آئیں گے، آگے چلیں گے، آپ کی ڈیٹس میں نے دیکھ رہا ہوں پرچے، تو جب آپ 2013 پہ پہنچیں گے نا، جب 2013 پہ پہنچیں گے تو 2013 14 اگست 2013 مصطفیٰ کمال was the elected senator of this country۔ 6 مہینے ہوئے۔ And you left. I left۔ I know. ٹھیک ہے، اچھا اس کی وجوہات یہ جو آپ ابھی جو سوالات کو آپ مجھ سے کر رہے ہیں نا، ہاں کیسے کروں؟ مجھ سے کریں گے، ظاہر سی بات ہے، میں اس کا جواب دے رہا ہوں۔ انہی سوالات، انہی حرکتوں کی وجہ سے پائل اپ ہوتے جو ہے ایک ٹائم ایسا آ گیا کہ مجھے پارٹی کو چھوڑ کر جانا پڑا۔ میں آپ کو یہی تو عرض کر رہا ہوں کہ آپ تو 5 دن، ابھی آپ کو کچھ ایپیسوڈ ایسے ملیں گے کہ ہم نے رات میں پریس کانفرنس کی چھوڑنے کی، اور صبح جو ہے وہ پھولوں کی پتیاں نچھاور کر کے ہم واپس آ رہے ہیں۔ کیوں آ رہے ہو؟ یہ تو جو ہم نہیں کرتے۔ آپ بھی آنے والے میں ہو، آپ بھی پتیاں پھینکنے والے میں ہو۔ میں تو بول رہا ہوں 9-0 لگتا تھا، یہاں سے پریس کانفرنس ہو رہی ہے، چھوڑ رہے ہیں، اور پھر انہی کو آپ ریڈ کارپٹ بچھا کے پتیاں پھینک رہے ہیں۔ جو لوگ مجھے سنتے ہیں، یہ تو میں 2000 دفعہ کہہ چکا ہوں کہ بھائی ہم رات میں ہی پریس کانفرنس کرتا تھا، اور صبح پتہ چلا کہ بھائی چلو بھائی 9-0 پہنچو، رحمان ملک صاحب آ رہے ہیں، ہم نے ہم ہی کھڑے ہو کر پھولوں کی پتیاں نچھاور کر ان کے سارے فیصلے الطاف بھائی کرتے تھے، جانے کے بھی۔ He was your leader. ہاں، he was MKM's لیڈر، ہمارے بھی لیڈر تھے وہ، اور ہم ان کے کارکن تھے، ہماری مجال نہیں تھی کہ ان کے سامنے ہم جو ہے وہ آف کر دیں۔ تو یہ فیصلہ ان کا ہوتا تھا کہ بھائی آج شام میں پریس کانفرنس فلاں آدمی کرے گا، حکومت سے باہر جا رہے ہیں،
رحمان ملک صاحب کی کال چلی جاتی تھی اور چیزیں ہو جاتی تھیں, مسئلے مسائل ہو جاتے تھے, پھر ہمیں کال آتی تھی کہ جا کر جو ہے وہ 90 پہ ان کا استقبال کرنا ہے. تو یہ جو آپ مجھ سے سوال کر رہے ہیں نا, میں تو ایگری کر رہا ہوں اس والی بات کو, لیکن جو ہے وہ ڈیسیجن میکنگ ہمارے ہاتھ میں نہیں تھی افتخار بھائی. آپ کی جماعت نے 2012 میں قومی سطح پہ ایک ریفرینڈم کروانے کا اعلان کیا, اور اس اعلان کی بنیاد یہ تھی کہ قوم سے یہ سوال پوچھنا تھا کہ آپ کس پاکستان میں رہنا چاہتے ہیں. طالبان کے ہاتھ میں جو پاکستان ہے اس میں, یا پاکستان کے جو بنانے والے ہیں قائد اعظم, ان کے خواب میں جو پاکستان ہے اس میں رہنا چاہتے. 2 دفعہ اعلان کیا اور دونوں دفعہ آپ نے اپنی تاریخیں بدل دی, کیا وجہ ہے؟ وہ سینس پریویل کر گئے ہوگا. ہم نے مجھے نہیں سمجھ آ رہی سینس پریویل کرنے سے آپ کی کیا مراد ہے؟ یعنی آپ سینس پریویل کرنے سے کیا, طالبان اور قائد اعظم کے درمیان کون سا سینس پریویل کر گیا؟ ہم نے دیکھیں یہ تو سارے الطاف حسین صاحب کے فیصلے ہیں. یہ پارٹی ڈیسیژن ہے. You were the part and parcel of that party. میں مان رہا ہوں, سنیے میری بات سنیے. میں جب کہتا ہوں سینس پریویل کر گیا, تو کسی اوڈ آور میں رات کے ٹائم پر یہ فیصلہ ہوا ہوگا کہ جو ہم نے کہا جب صبح ہوئی ہوگی, جب سارا ماحول ٹھیک ہوا ہوگا, تو پھر خیال آیا ہوگا بھائی رات میں غلط بات کر دی ہے, تو پھر صبح واپس لے رہی بات. یہ ہوتا تھا ہمارے ہاں, یہ چلتا تھا سارا. آپ کا کیا خیال ہے کہ کس کو بری لگتی ہے سینیٹرشپ, اور وہ بھی الطاف حسین صاحب کی دی ہوئی, جہاں پر آپ کو پارٹی چھوڑنے پہ گولی پڑ جائے, جس کو آپ کو بھائی مجھے ملک چھوڑنا پڑا نا. میں جب 2013 میں سینیٹرشپ چھوڑ کر پارٹی چھوڑی ہے میں نے, تو مجھے اپنے بچوں کو لے کر ملک سے جانا پڑا ہے, کیونکہ اگر مجھے زندہ رہنا ہے تو میں پھر اس کراچی میں شہر میں نہیں رہ سکتا, میرے پاس نہیں طاقت اتنی ہے. تو آپ اس کو تو یہی وہ چیزیں ہیں افتخار بھائی جس کی وجہ سے آج میری کمیونٹی یہاں تک پہنچی, اور پھر مجھے بغاوت کرنی پڑی. مجھ جیسے بہت سارے نوجوانوں کو بغاوت کرنی پڑی کہ رات نہیں صحیح. آپ کو میں کیا بتاؤں, میں نے جا کر الطاف حسین صاحب کے پیر پکڑے ہیں. 2008 کی بات کر رہا ہوں, پیر پکڑے ہیں, پیر جا کے, اور ان کو 48 دنوں تک ریہیب سینٹر میں داخل کرایا ہے, جہاں پر ڈیٹاکسیکیٹ کرتے ہیں لوگوں کو. اور یہ میں ریکارڈ پہ کہہ رہا ہوں, پہلی دفعہ بھی نہیں کہہ رہا ہوں آپ بھی. اور وہاں پر 50 لوگ اس کے گواہ ہیں, میں اکیلا نہیں ہوں اس کے اندر سارے بڑے بڑے نام ہیں. یہ نام کبھی یہ زبان پر, تو کیا وجہ ہوئی ہوگی؟ میں I was a mayor, اور 2008 تو میری عروج تھا, عروج میرے ٹینیور کا عروج تھا. اس عروج کے دور میں لندن جاتا ہوں, یہ انہی ساری کنڈیشنز کی وجہ سے, انہی ساری چیزوں کی وجہ سے کہ بھائی وہ کمپوز ہی نہیں ہے, وہ اسی کنڈیشن میں ٹی وی پہ آ کر جو ہے وہ خطابات بھی کر رہے ہیں اور فیصلے بھی کر رہے ہیں. سر یہ بات تو درست ہے کہ کس پاکستان میں آپ رہنا چاہتے ہیں, طالبان کے پاکستان میں یا قائد اعظم کے پاکستان میں, سوال تو بڑا درست ہے. نہیں سر, وہ سوال درست جو ہے وہ کبھی کبھی ہو جاتا ہے, لیکن کچھ چیزیں جو ہے وہ آپ ریفرینڈم تھوڑی کرائیں گے جا کر, آپ ریفرینڈم نہیں کرائیں گے نا جا کر, آپ ریفرینڈم کرائیں نہیں کرا سکتے. اچھا بھی کرا لیتے, پھر اگر سوال درست تھا تو ریفرینڈم میں افتخار میں کرا لینا تھا نا. نہیں یہ اس پر آف دی مومنٹ موڈ پہ ڈیپینڈ کرتا تھا, کچھ چیزیں موڈ پہ چلیں. اس وقت پارٹی موڈ پہ چلنے لگی تھی, ابھی موڈ یہ ہے تو یہ ہوگا, ابھی موڈ وہ نہیں ہے تو وہ ہوگا, اور ڈرتے تھے لوگ, نہیں بولتے تھے, نہیں بات کر پاتے. تو موڈ پہ پارٹیوں کو چلانے والے اور رہنما بھی تو پاکستان میں آپ کو نظر آتے ہیں نہیں؟ ہاں لگتا ہے کچھ, ابھی اب تو مجھے نظر آتے ہیں.